بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، روئے زمین میں ان کو پھیلایا تو ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا. ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے اور ان کی اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے ہر قوم میں، ہر بستی میں اور ہر شہر میں رب کریم نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ قائم کیا. انبیاء اور رسولوں میں سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا. نہ صرف انسان بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا کہ وہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو گویا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. اور آپ کو اللہ نے جیسے انسانوں کی طرف مبعوث کیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی مبعوث کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوششیں تھیں، آپ کی محنتیں تھیں کہ صحیح اسلام اپنی اصلی صورت میں آج ہم تک پہنچا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کوششیں کی ہیں اپنی امت کے لیے، افراد کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو انہی کوششوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہوئے. تو گویا کہ نبی کا احسان ہر امتی پر پایا جاتا ہے. ہر امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بیان کیے کہ ہر امتی پر نبی کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں. تو آپ کی امت پر نبی کے حقوق کیا ہیں؟ کون سے حقوق ہے جو ہم کو ادا کرنا ہے، بجا لانا ہے؟ انہیں حقوق کی طرف میں آج اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا جو حق امت کے افراد پر بلکہ ساری دنیا کے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں بھیجے جانے کے بعد آپ پر ایمان لانا، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا ہر انسان پر واجب اور ضرورت ہے. آپ پر ایمان لانا، آپ کو سچا جاننا، آپ کو رسول اور نبی تسلیم کرنا، یہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اگر کوئی آپ کو نبی نہیں مانتا، رسول تسلیم نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، دار اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ آمینو، تم ایمان لاؤ اس نبی پر جو نبی امی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. میرے آ جانے کے بعد میرے بارے میں کوئی یہودی سنتا ہے، کوئی عیسائی سنتا ہے، لیکن مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مجھے تسلیم نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر ہو سکتا ہے اس کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر ہو، لیکن اگر اس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا الا کان من اصحاب النار، تو وہ عیسائی اور وہ یہودی بھی جہنم میں داخل ہے، جہنم میں جائے گا. اسی لیے آپ کے دنیا میں آنے کے بعد آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو نبی مانتا ہے، رسول تسلیم کرتا ہے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب سے پہلا حق ہے جو مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی، اس کی کیفیت کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے تو آپ تنہائی پسند کرنے لگے، خلوت اختیار کرنے لگے، اور خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے آپ غار حرا چلے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب سے قریب ہونے کی کوشش کرتے. اللہ نے جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھا، اور مسلمان ہونے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد بتوں کی عبادت کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جاہلیت میں بھی آپ محفوظ تھے، اللہ کی عبادت کرتے، غار حرا میں جا کر توشہ تیار کر لیتے، غار حرا میں جاتے، رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے. جب توشہ ختم ہو جاتا تو گھر آتے، دوبارہ توشہ تیار کرتے اور پھر چلے جاتے. یہ آپ کا معمول تھا. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کہتی ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے، فرمایا اقرا، پڑھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا تھا، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل امین نے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، دبوچا. اس کے بعد پھر فرمایا اقرا، پڑھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دبوچنے کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے قرآن مجید کی پہلی جو آیات نازل فرمائی، اتنی ان کو پڑھ کر سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات نازل ہوئی. نبی علیہ السلام ان آیات کو لے کر گھر واپس آتے ہیں. آپ کانپ رہے تھے، آپ کے جسم پر کپی تاری تھی، اور ایک قسم کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، ام المومنین سے اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ آج اس قسم کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی ہیں، ہمت بنداتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، خوف کھانے کی حاجت نہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. جو رشتوں کو جوڑے اللہ اس کو جوڑتا ہے، جو رشتوں کو توڑے اللہ اس کو توڑتا ہے. آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل، جو آدمی کما نہیں سکتا، جو آدمی مزدوری نہیں کر سکتا، محنت نہیں
کر سکتا معذوری کی وجہ سے یا کسی اور بنیاد پر، تو آپ اس کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، اس کا بوجھ آپ اپنے سر لیتے ہیں۔ تحمل الکل وتکسب المعدوم، اور جو معدوم ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس کو کاروبار یا اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے آپ مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جب کبھی کسی انسان پر کوئی مصیبت اترتی ہے، مصیبت نازل ہوتی ہے، تو مصیبت کے وقت آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آتی ہیں اور کہتے ہیں اسمع من ابن اخی، اے چچا جان آپ اپنے بھتیجے سے ان کا ماجرا سنیے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ماجرا کہہ سنایا کہ میرے اوپر آج ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے قرآن مجید کی آیتیں مجھ پر تلاوت کی، وہی مجھ پر نازل ہوئی۔ تو ورقہ ابن نوفل تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والا فرشتہ آج آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پر اترا ہے۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت نوجوان ہوتا، طاقتور ہوتا، زندہ ہوتا، باحیات ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی تو ضرور میں آپ کی مدد کرتا۔ آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالنے پر مجبور کر دے گی، شہر سے آپ نکل جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا، کیا میری قوم کے لوگ مجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے، اپنے گاؤں سے نکلنے پر مجبور کریں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جو تعلیم، جو وحی، جو اسلام کا پیغام آپ لے کر آئیے ہیں، جب بھی کوئی نبی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا گیا ہے، شہر سے نکالا گیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ میرے دوستو، شریعت نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، تصدیق کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے آپ پر جبریل امین کے توسط سے سلام بھیجا اور خوشخبری دی، بشارت دی ایسی جنت میں، ایسے گھر کی جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، ایسے جنت میں گھر کی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی۔ اور نبی کی تصدیق کرنے والے ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی تصدیق کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ وَرَقَ لَهُ جَنَّةً أَوْ جَنَّتَيْنِ، میں نے دیکھا کہ رب العالمین نے ایک جنت نہیں بلکہ ورقہ کے لیے دو جنتیں اللہ نے تیار کی، دو جنتیں بنائی ہیں۔ یہ اس مسلمان کے لیے جو نبی کی تصدیق کرتا ہے، جو نبی کی بات مانتا ہے، جو نبی پر ایمان لے آتا ہے۔ نبی پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث آج ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد بسا اوقات ہماری جو اپنی معلومات ہوتی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کی مانیں یا ہماری جو اپنی معلومات ہیں اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں۔ میرے دوستو، دنیا کی ساری خبریں جھوٹی ہو سکتی، ساری خبروں میں سچ اور جھوٹ کا احتمال پایا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اخبار غلط ہو سکتے، دنیا کی خبریں
جھوٹی ہو سکتی ہے. بہت سارے آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی پینے کی چیز میں مکھی گر جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی پینے کی چیز میں جب گر جاتی ہے تو اس کو ڈبو دو، اس کے بعد نکال کر پھینک دو، اس پانی اور دودھ کو استعمال کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ مکھی اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری کی شفا اس کے دوسرے پر میں پائی جاتی ہے، اور اس پر سے گرتی ہے، اس پر کو پہلے گراتی ہے جس میں بیماری پائی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بیماری کو ختم کرنا ہے تو ڈبو دو، وہ بیماری ختم ہو جائے گی. پھینک دو اس پانی اور دودھ کو یا چائے کو استعمال کرنا. بہت سارے لوگوں کے عقل میں بات نہیں آتی، بات نہیں بیٹھتی. میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، جو خبر دی، وہ سچ ہے. آپ نے قیامت کے بارے میں ہمیں بتایا، دجال کے بارے میں آپ نے ہمیں خبر دی. میرے دوستو، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتایا. ہم ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سچا جانتے ہیں. بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. حدیث جبرائیل آپ نے سنی، جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، سلام کیا، قریب آ گئے، بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا، اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا. اس کے بعد فرمایا کہ میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں سوال کیا. اس کے بعد پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. قیامت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ مجھے علم نہیں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں. جتنا جیسے تم نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. تو سوال کیا جبریل امین علیہ السلام نے، فاخبرنی عن اماراتها، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے کچھ علامات آپ نے بتائے. ان تلد الامۃ ربها او ربتها، کہ ماں اپنے آقا کو جنم دے گی، لوڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی، لوڈیاں اپنے سردار کو جنم دیں گی. علماء نے اس کی دو تفسیر کی ہے. اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ ویسے سلوک کرے گا جیسے سلوک کسی لوڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے. کسی لوڈی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک انسان اپنی ماں کے ساتھ کرے گا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا کہ لوڈی کے جیسا سلوک کسی ماں کے ساتھ بیٹے کی طرف سے کیا جائے. لیکن آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. بلکہ باپ شقی دل کے نوجوان اپنی ماں کے ساتھ لوڈیوں سے بدتر سلوک کرتے ہیں. ان کو مارنا، ان کو جھڑکنا، بلکہ گھر سے نکال دینا، اس قسم کا سلوک آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خبر دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. اور آپ نے فرمایا وَأَن تَرَى الْخُفَّاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رُعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. تم دیکھو گے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھی، جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، فقیر تھے، مانگ کر زندگی گزارا کرتے تھے، وہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کر کے اس پر فخر کریں. قیامت کی علامت میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ جس کے پاس پہننے کے لیے چپل نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، فقیر ہو، وہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر
یہ بات بیان کی تھی. کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ان چیزوں کی خبر دی ہے اسی مسجد کے سامنے آج اونچی اونچی عمارتوں کی تعمیر ہو رہی ہے, اونچی اونچی عمارتیں بنائے جا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے. آج سے 50-100 سال پہلے ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھی, پہننے کے لیے لباس نہیں تھا, مال دولت کی فراوانی نہیں تھی. میرے دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے اس میں تصدیق کرنا, اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے, ضروری ہے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں میں سے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کرنا ہے, علامتوں کا تذکرہ کیا. نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, کہا کہ قیامت کی علامتوں میں سے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جانور گفتگو کریں گے, جانور گفتگو کریں گے. آج بے زبان ہیں لیکن قیامت کے قریب جانور گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے. صحابہ تعجب کا اظہار کریں گے کہ بے زبان جانور بات کریں گے, گفتگو کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب کا اظہار کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر میرا ایمان ہے, اس پر میرا ایمان ہے, اس پر ابو بکر کا ایمان ہے, اس پر عمر کا ایمان ہے. وما ثم ہونا, حالانکہ ابو بکر اس مجلس میں موجود نہیں تھے, عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے, نبی نے گواہی نہیں کہا. ابو بکر یہ بات سنتے تعجب نہیں کرتے, اس پر ایمان لے آتے. عمر اس کو سنتے ایمان لے آتے, مجلس میں موجود نہیں تھے, اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر میں ایمان لاتا ہوں, اس پر ابو بکر کا ایمان ہے, اس پر عمر کا ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعد اگر کسی انسان کو سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کس وجہ سے؟ عمل کی کثرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, اتنا مضبوط تھا کہ کسی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے میں جتنا زیادہ پختہ ہوگا, با-یقین ہوگا, اتنا ہی اس کا رب العالمین کے پاس مقام اور مرتبہ ہوگا, اتنا ہی بلند مقام اور مرتبہ رب کے پاس ان کو حاصل ہوگا. تو پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے افراد پر جو واجب ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنا اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانا. دوسرا حق جو امتیوں پر لازم آتا ہے, واجب ہوتا ہے, ایمان اور تصدیق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا. ایمان لا لیے, آپ کی تصدیق کر لی, نبی علیہ السلام نے بہت سی باتوں کے کرنے کا حکم دیا تو ان باتوں میں آپ پر آپ کی اطاعت کرنا اور آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اگر عمل نہیں کیا تو جتنا عمل میں نقص ہوگا اتنے ایمان میں کمی پائی جائے گی, اتنے ایمان میں کمی پائی جائے گی. آپ کی اطاعت کرنا, اطاعت کا مطلب یہ ہے اطاعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک انسان اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مان لیا, تسلیم کر لیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا واجب ہو گیا, ضروری ہے آپ کی اطاعت کرنا. صحابہ کو آپ دیکھیں, ایمان لانے کے بعد اطاعت کا اتنا جذبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات کہہ دیتے کسی صحابی کو, صحابی عمل کرنے میں پیچھے نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا, صحابہ عمل کرنے لگے. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, شراب کی محفل لگی ہوئی جمی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو محفل میں شراب پلا رہے ہیں. انس بن
کے آلات کو توڑ دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جیسے ہی ندا آتی ہے، اتنے شراب کے پیالے اور اتنے شراب کے مٹکے مدینے میں بہائے گئے کہ جس طرح بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے اس طرح شراب مدینے کے گلیوں میں بہنے لگا۔ اطاعت کا جذبہ، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا، خبر دے دی، تو صحابہ واجب ہو گیا کہ اب عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کیے بغیر کوئی اشارہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے عمل کا جذبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو، اس حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، انکار نہ کریں، عمل میں کوتاہی نہ کریں۔ ایک مسلمان کا یہ شیوہ ہوتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس آیت کو اگر مسلمان سوچ لے، غور کر لے، وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس کے حکم کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دنیا میں فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کون سا فتنہ؟ مال کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، دین کے فتنے میں مرتد ہو کر یا گمراہی پر جا کر انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، سنت سے بدعت کی طرف جا کر انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو نبی کی سنت کی مخالفت کرے، مال کے فتنے میں، عورتوں کے فتنے میں، دنیا کے فتنے میں، بدعت کے فتنے میں، ضلالت کے فتنے میں، شرک کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کو ڈرنا چاہیے۔ یہ پہلا عذاب، پہلی وعید، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دنیا میں ہو سکتا ہے۔ عذاب آ سکتا ہے اللہ کا۔ کس قسم کا عذاب آ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خبر دی، لباس ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹکنے سے نیچے ہے تو جتنا لباس ٹکنے سے نیچے ہوگا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ لباس میں انسان پہنے اچھا لیکن تواضع ہو، خاکساری ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اطراء نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لباس پہن کر ٹخنے سے نیچے رکھ کر اطراتی ہوئے، تکبر کرتے ہوئے زمین پر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کو دھسا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا چل رہے گا، قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ ایک معمولی سا معمولی سا فرما، مخالفت کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب ہو، علیم دردناک عذاب میں انسان مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا، کسی مسلمان سے کہا جاتا ہے نبی کی سنت کو اختیار کرو، نبی کی سنت کو اپناؤ، تو آج مسلمان کہتے ہیں کیا یہ واجب ہے، ضروری ہے؟ جب صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی باتیں بتائی تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے؟ کسی صحابی نے پوچھا یا عمل کرتے تھے بغیر پوچھے ہوئے واجب ہے یا سنت ہے؟ صحابہ عمل کی کوشش کرتے تھے، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، صحابہ عمل کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے، کبھی سوال نہیں کیا کہ عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں کہا کہ بیٹھ جاؤ، صحابی آ رہے تھے، چل کر آ رہے تھے، ابھی دروازے کے باہر تھے، ایک قدم دروازے کے اندر ہے، ایک قدم دروازے کے باہر ہے، کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، صحابی درمیان میں بیٹھ، دروازے میں بیٹھ گئے، پوچھا نہیں کہ آپ نے کس کو خطاب کیا، کس کو بیٹھنے کا حکم دیا ہے، کس نے کہا؟ کہا
السلام نے آواز پڑی بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ گئے۔ اتنا جذبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر تھے، نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں اور سالن میں کدو کا سالن ہے۔ دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ کدو کو تلاش کر رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کدو کو تلاش کرتے ہوئے بڑی رغبت سے آپ کھا رہے ہیں، تو اس کے بعد کدو کھانا میری عادت بن گئی، میں نے عادت بنا لیا نبی کی محبت میں، نبی کی چاہت میں۔ حالانکہ کوئی سنت نہیں، ایسی سنت نہیں کہ جس پر انسان کو اجر ملے، لیکن اگر کوئی نبی کی محبت میں کھاتا ہے تو انشاءاللہ حسن نیت کی وجہ سے اللہ ثواب دے سکتا ہے، ثواب سے اللہ محروم نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اتباع کرتے تھے، کیسے آپ کے فرامین کو بجا لانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا دور تھا اور ایک ہمارا دور ہے، نبی کی سنت بیان ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا ضروری ہے؟ میرے دوستو، نبی کی سنت ہے تو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحی ہے، تو گویا کہ اللہ کا فرمان ہے، بجا لانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمان ہے، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو جتنی طاقت تمہارے پاس پائی جاتی ہے، طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اس کو ترک کر دو، چھوڑو۔ رکنے کے لیے طاقت ہر انسان کے پاس ہے۔ شراب سے رکنا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ شراب چھوڑنے کی میرے پاس طاقت نہیں۔ حرام چیزوں کو ترک کرنے کی طاقت ہر ایک کے پاس ہے، البتہ اوامر فرامین جو ہیں، احکامات جو بجا لانے ہیں، بسا اوقات ہو سکتا ہے نماز کھڑے ہو کر آپ نہ پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں۔ جو احکام ہے اس میں بسا اوقات آپ کے پاس ہو سکتا ہے طاقت نہ ہو، لیکن برائی چھوڑنے کے لیے ہر انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ وہ ہر حال میں چھوڑنا ہے، ہر حال میں کنارہ کسی اختیار کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ آپ کا دوسرا حق ہے ہم مسلمانوں کا۔ تیسرا جو حق ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، اللہ کے نبی کو چاہنا، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی جائیداد سے بڑھ کر اللہ کے نبی کو چاہنا، محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجیے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت جس سے تم نفع حاصل کرتے ہو، یہ چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرو۔ اگر اولاد زیادہ محبوب ہے، باپ زیادہ محبوب ہے، بھائی زیادہ محبوب ہے، مال زیادہ محبوب ہے، بیوی زیادہ محبوب ہے، تجارت زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرو۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی شدید وعید ہے وہ انسان جو کسی اور کی محبت کو نبی کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی جان سے بڑھ کر یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ یقین ہے، بلکہ یہی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زندگی ہمارے لیے مردوں سے بدتر ہے۔ نبی کی محبت نہ ہو کسی مسلمان کے دل میں تو میرے محترم مسلمان دوستو، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کو تلاش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کل قیامت کے دن آپ کی صحبت کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام کی رفاقت پانا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، قیامت کے بارے میں پوچھنے لگا، مت الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا، ماذا
أعددت لها. قیامت کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو، تم نے اس کے لیے تیاری کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا اتنا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں، کوئی معمولی نیکیاں ہیں، فرائض ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، فرائض، یہی میری زندگی کا خلاصہ ہے، لیکن ایک نیکی ہے، ایک اچھائی ہے، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کل قیامت کے دن تم ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ہم نبی علیہ السلام سے سن رہے تھے، اس کو سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے ہمیں کبھی اتنی خوشی نصیب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کی برابری نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کے خلیفہ ابو بکر صدیق کے عمل کی برابری نہیں کر سکتے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ان سے محبت کرنے کی وجہ سے امید ہے رب کی ذات سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو ان کے ساتھ کرے۔ محبت انسان کو رفاقت عطا کرتی ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، صحابہ سے محبت کی، تو امید ہے کل قیامت کے دن ہمارے عمل نہ ہونے کے باوجود محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ جنت میں مقام عطا کرے گا، امید کر سکتے ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات یہاں بیان کی۔ میرے دوستو، محبت نبی علیہ السلام کی اور رب العالمین کی انسان کو لذت عطا کرتی ہے، حلاوت عطا کرتی ہے، انسان کو سکون دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس مسلمان میں پائی جائیں، تین چیزیں جس مسلمان میں پائی جائیں، مسلمان ان چیزوں کی وجہ سے اپنے دل میں، اپنے ذات میں، اپنے نفس میں حلاوت پائے گا، حلاوت مٹھاس پائے گا، لذت پائے گا، سکون پائے گا۔ کبھی اچھی جگہ انسان کو مل جاتی ہے، انسان حلاوت محسوس کرتا ہے، پاتا ہے، میٹھا پانی انسان کو مل جائے، پیاس کی شدت میں انسان سکون پاتا ہے، لذت پاتا ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو خدا جب انسان کو حلاوت فراہم کر سکتی ہے، حلاوت دے سکتی ہے، لذت انسان غذا کی وجہ سے پا سکتا ہے، میرے دوستوں اس سے زیادہ لذت انسان کو ملے گی معنوی طور پر تین چیزوں کی وجہ سے۔ کیا چیزیں ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اس کے پاس زیادہ محبوب ہو جائے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا انسان کو لذت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، انسان کو حلاوت فراہم کرتا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی مسلمان سے اس لیے دوستی کرے کیونکہ اس کی دوستی اللہ کے لیے، مسلمان سے دوستی دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ رب العالمین کی خاطر، اللہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی میں حلاوت پائے گا، لذت پائے گا، سکون پائے گا۔ اور دوسری چیز ان یکرہ ان یعود فی الکفر، اللہ تعالیٰ نے کفر سے اس کو بچا دیا اور کفر سے بچانے کی وجہ سے اللہ نے جہنم کی آگ سے بچایا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ کفر میں جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے کوئی انسان آگ میں اپنے آپ کو جلانے کو ناپسند کرتا ہے، آگ میں جلانے کو جس طرح ناپسند کرتا ہے ویسے ہی کفر میں دوبارہ جانے کو ناپسند کرے تو اس سے انسان اپنی زندگی میں حلاوت پائے گا،
لذت پائے، اور یہ حلاوت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ آپ محسوس کر کے دیکھ لیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رات میں کوئی انسان رب کی عبادت کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، باوجود تھکا ہوا ہے، اپنے گھر کو جاتے ہوئے آپ جو سکون، جو لذت پائیں گے، دنیا کا مال خرچ کر کے وہ لذت آپ نہیں پا سکتے۔ اب محسوس ہوتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے، سکون پاتا ہے، مٹھاس اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے ہم امتیوں پر۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں، انشاءاللہ کل جو حقوق باقی رہ گئے ہیں میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے جو حقوق ہم پر فرض کیے گئے ہیں، واجب کیے گئے ہیں، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔